نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكُمْ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام بزرگوں، دوستو، بھائیو، اللہ رب العزت دا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا، اور اس سے بڑا اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی. فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكُمْ. اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو کہ میں تمہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیجوں گا، کتاب عطا کروں گا، حکمت عطا کروں گا. اس آیہ کریمہ کا ترجمہ اور ایک اس کے سیاق و سباق پر قدرے گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک پر ہو چکی ہے. اب یہ تو ممکن نہیں کہ تفصیلاً اس پر گفتگو ہوئی ہے، مگر اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس کا اگلا حصہ بیان کرنا مقصود ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس آیہ کریمہ کے تحت جو پچھلے جمعۃ المبارک پر ہوا تھا وہ تھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق. اور آج جو ذکر ہے وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ہے. اس پچھلے حصے کو اس سے ملانے کے لیے صرف ایک حدیث کا بیان ہوا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے آقا دو جہاں سے عرض کی حضور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اور حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. صرف ایک حدیث کا ذکر پچھلے جمعۃ المبارک پر ہوا تھا، مگر اس موضوع کی
سینکڑوں احادیث ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں، جس کا مفصل ذکر کے لیے، ذکر کرنے کے لیے سالوں درکار ہے۔ مثلا حضرت میسرۃ الفجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور آپ کب سے شرف نبوت سے مشرف ہو چکے تھے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے، وہ تو ذکر ہو چکا نا کہ حضور کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، مگر یہاں ذکر باقی مخلوقات کا ہے، اس کے علاوہ جو تخلیق فرمائی کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور جنت الفردوس کو پیدا فرمایا، جنت کو بنایا، اور جب عرش کو پیدا فرمایا پھر جنت کو پیدا فرمایا، جس میں بعد ازاں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ٹھہرایا، عرش کو اس سے پہلے بنایا۔ عرش کے پائے پر حضور فرماتے ہیں کہ میرا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا عرش کے پائے پر۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق نہیں کیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی تک روح تو بعد میں پھونکی گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی ان کا ڈھانچہ بھی نہیں بنا تھا، وہ روح اور جسم کے درمیان تھے۔ پس جب ان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور انہوں نے عرش معلیٰ کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کو عرش پہ لکھا ہوا دیکھا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ یہ نام کس کا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیری اولاد میں سے انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، اور جب ان سے پھر بھول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، وہ کیا تھی کہ جنت میں رب العزت نے فرمایا اس درخت کے نزدیک نہ جانا، ہذہ الشجرہ منع کیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو شیطان نے دھوکہ دیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ اس کا پھل کھا لیا، توڑ لیا۔ تو جب ان سے یہ بھول ہوئی تو وہ رب العزت کی بارگاہ میں جب انہوں نے توبہ کی تو میرے نام کا، حضور فرماتے ہیں میرے نام کا واسطہ دیا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ، تو پھر ان کی وہ دعا قبول ہوئی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حضرت میسرۃ الفجر فرماتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام نے سوالات کیے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات مرحمت فرمائے، تو وہ سب صحابہ بیان کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے بارگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میری مغفرت فرما دی۔
تو رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم ابھی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہیں کیا، تو ان کا وسیلہ دے رہا ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ جب تو نے اپنی طرف سے اپنی روح میرے اندر پھونکی اور مجھے زندگی عطا کی، میں نے آنکھیں کھولی تو عرش میرے سامنے تھا، تو میں نے عرش کے پائے پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ یہ کوئی ہستی بہت ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور خدا کو محبوب ہے، جس کا نام رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ لکھا۔ تو حضرت اللہ رب العزت نے فرمایا آدم تم سچے ہو، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساری مخلوقات سے زیادہ پیارے ہیں، اور جب تم نے ان کے واسطہ سے مجھ سے مغفرت کی تو میں نے تیری مغفرت فرما دی، جا میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ اگر محمد پیدا نہ ہوتے نہ تمہیں پیدا کرتا نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ اور پھر آگے حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب العزت نے اس دور میں جب آپ جنت میں تھے تو رب العزت نے فرمایا اے محمد کے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو محمد آدم علیہ السلام کو بلایا رب العزت نے، اے ابو محمد ادھر آؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہے؟ یہ عربوں کے نام اسی طرح ہوتے ہیں، ابو بکر بن قحافہ، عمر بن فاروق، حضرت عثمان بن عفان، اسی طرح عربوں کے نام ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اے ابو محمد ادھر آؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہے کہ ابو محمد؟ تو رب العزت نے فرمایا اے آدم اپنا سار اٹھاؤ، اوپر اٹھاؤ۔ جب سار مبارک کو حضرت آدم علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور ہی نور دیکھا، عرش کے اوپر نور ہی نور دیکھا۔ تو عرض کی باری تعالیٰ یہ نور کیسا ہے؟ یہ نور کس کا ہے؟ تو رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ نور یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے جو تیری اولاد میں سے ہوں اور انبیاء کے سردار ہوں، اور اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا نہ تمہیں پیدا کرتا نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ تو یہ چند احادیث ایسے جیسے دیگ میں سے ایک دو تین چاول جیسے چکھے جاتے ہیں یا اس طرح چکھائے ہیں، ورنہ یہ مضمون میں نے عرض کی کہ اس کے لیے تفصیل بیان کرنے کے لیے سالوں درکار ہے، سالوں۔ تو یہ 2-3 احادیث ہیں میں نے مضمون کے طور پر سمجھ آ جائے تو مضمون کی بنیاد رکھنے کے لیے یہ میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو محبت کے بغیر پڑھتے ہیں، جو لوگ محبت کے بغیر پڑھتے ہیں، جو عشق کے بغیر پڑھتے ہیں، جو عشق کے بغیر پڑھتے ہیں، تو حقیقت ان کی نظر سے زندگی بھر اوجھل رہتی ہے، زندگی بھر حقیقت ان کی نظر سے اوجھل رہتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بشری لباس پہن کر، بشری لباس پہن کر، بشری لبادہ اوڑھ کر، دنیا والوں تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، دنیا میں رہنے کا فن سکھانے کے لیے آئے تھے، دین پر چلنے کے اصول تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہیں سکھانے کے لیے آپ نے کھایا، بتانے کے لیے کہ کھایا اس طرح جاتا ہے۔
تمہیں بتانے اور سکھانے کے لیے آپ نے نکاح فرمایا کہ ایسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ بحیثیت والد آپ نے یہاں اپنی حیات طیبہ گزاری بتانے کے لیے کہ والد ایسے ہوتے ہیں، والد کے اصول یہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی تمہیں بتانے کے لیے کہ تجارت کے اصول یہ ہیں، تجارت ایسے کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تمہیں سفر کا سلیقہ سکھانے کے لیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور زندگی یہاں دنیا میں گزاری تمہیں دین سکھانے کے لیے۔ تم نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ تھے، نادانوں نے یہ سمجھ لیا۔ انسان تھے بشر تھے، مگر ایسے بشر تھے کہ کوئی بشر ایسا دیکھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا جو آپ کا رضائی بھائی تھا عبداللہ، وہ بیان کرتا ہے کہ ہم بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر جاتے تو سینکڑوں فٹ نیچے پانی جو تھا وہ ابل کر کنویں کے باہر آ جاتا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ آقا دو جہاں کے قدموں کا بوسہ لینا۔ کوئی ایسا بشر دیکھا؟ بشر کی تو راڈر لگاتے ہو، مگر بشر کیسا تھا؟ بشر کیسا تھا یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایسا بشر دیکھا کہ جو انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ جائے؟ کوئی ایسا بشر دیکھا کہ حضرت ام سلمہ کے پسینہ لگا تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے ہاتھوں کو 53 سال ان کے بعد حیات رہی، آپ زندہ رہیں اور زندگی بھر ان کے ہاتھوں سے خوشبو نہیں گئی۔ صابن سے کپڑے بھی دھوتی تھی، ہاتھ بھی دھوتی تھی، مگر وہ خوشبو نہیں گئی۔ کیوں؟ یہ آقا دو جہاں کے پسینے کی خوشبو تھی۔ کوئی ایسا بشر دیکھا کہ حضرت انس بن مالک کے گھر دعوت تھی اور جو دسترخوان بچھایا نیچے وہ میلا تھا، آپ نے وہ پکڑ کے جس تنور میں روٹیاں پکی تھی اس میں پھینک دیا۔ صحابہ سخت حیران ہوئے کہ ایسا غصہ، اگر دھویا نہیں گیا تو کم از کم غصہ ایسا تو نہیں چاہیے تھا کہ اس میں تنور میں پھینک دیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے باہر نکالا، وہ ایسا صاف دھلا تھا جیسے تھان سے آج کٹوا کے لائے۔ حضرت یہ کیا ماجرا؟ اس سے میرے آقا نے پسینہ پونچھا تھا، اپنا پسینہ صاف کیا تھا، اس کو میرے آقا کا پسینہ لگا، اور جب یہ میلا ہو جاتا ہے ہم اسے تنور میں پھینک دیتے ہیں، یہ اجلا ہو جاتا ہے، پھر نکال لیتے ہیں۔ اس پر آگ حرام ہے جس چیز کو میرے آقا کا پسینہ لگ جائے، جس کا دست اقدس میرے آقا کے جسم اقدس، جس کا ہاتھ میرے آقا کے جسم اقدس کو چھو جائے، اس پہ آگ دوزخ بھی حرام ہو جائے، دنیا کی آگ بھی اس پر حرام ہو جائے، دنیا کے دوزخ کے لیے بھی وہ حرام ہو جائے، اور دنیا کی آگ کے لیے بھی۔ وہ ایک صحابی مچھلی لے آیا حضور کی بارگاہ میں، سارا دن گزر گیا، جتنی لکڑیاں تھیں سب جل گئیں، مگر یہ مچھلی گل نہیں رہی، اسے یہ گرم بھی ابھی تک نہیں ہوئی، اسے پکانا مقصود ہے۔ گھر کا جتنا بھی ایندھن تھا سب جلا دیا، مگر یہ پک نہیں رہی۔ میرے آقا نے اس مچھلی سے پوچھا تجھے آگ کیوں نہیں چھو رہی؟ اس نے عرض کی حضور آپ دریا کے کنارے یا اس تالاب کے کنارے جہاں میں تھی، کنارے پہ بیٹھا ایک شخص آپ پر درود پڑھ رہا تھا، مجھے پیارا لگا، میں منہ اپنا پانی سے باہر نکال کر اسے سنتی رہی اس درود پاک کو، اس کی برکت ہے کہ آج میرے آگ مجھے چھو نہیں سکتی۔ مجھے آگ کوئی ایسا بشر دیکھا؟ کتنے نادان ہو میرے آقا کی امتی ہو، یہی رٹ لگا رہے ہو کہ بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں۔ وہ کیسے بشر ہیں؟ یہ ساتھ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ وہ بشر ہے جسے خدا فرمائے سبحان اللہ اسرا بعبدہ، وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو۔ وہ بشر ہے جسے خدا فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے۔ سب انسان ہو،
اربوں خربوں کی تعداد میں اللہ پاک کی مخلوقات ہیں، مگر ایک ہی ہے جسے خدا فرماتا ہے عبد ہی یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ بشر تھے مگر ایسے تھے۔ حضرت عمر سے پوچھو، حضرت عمر سے پوچھو، اپنے آپ ایک دوسرے کو ٹکرا نہ مارو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جب میرے آقا نے وصال فرمایا تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت عمر نے اونچی آواز میں کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا کتنا کرم ہے ہم پر، آپ کا کتنا کرم ہے ہم پر کہ آپ عرشی تھے۔ یہ عمر کے الفاظ، آپ عرشی تھے مگر ہمیں سکھانے کے لیے بشری لباس پہن کر آپ زمین پہ تشریف لے آئے۔ ہماری خاطر آپ نے کھایا، ہماری خاطر آپ نے جنگیں لڑی، ہماری خاطر آپ نے نکاح کیا، ہماری خاطر بھرپور زندگی گزاری، سکھانے کے لیے ہمیں آئے تھے۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے رہے، آپ کو زد و کوب کیا گیا، آپ کا خون بہایا گیا، پتھروں کی برسات آپ پر کی گئی، آپ نے بھرپور زندگی گزاری یہاں کیوں؟ ہماری خاطر، ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے ہیں کہ آپ عرشی تھے، نادانوں، بشر تھے مگر ایسے تھے، بشر تھے مگر ایسے تھے۔ آؤ حضرت کعب الاحبار سے پوچھتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معتبر ترین صحابی حضرت کعب الاحبار آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا، آپ کا بت بنایا اور بت بنا کر پھر سارے فرشتوں سے کہا کہ جب اس میں میں اپنی روح پھونک لوں، رب العزت نے فرمایا آدم علیہ السلام میں، جب میں اپنی روح پھونک لوں تو تم اس طرح کرنا کہ سجدے میں گر جائیں گے۔ وہ بات لمبی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرح تخلیق مٹی سے آپ کا وہ جسد بنایا تھا، اسی طرح حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا رب العزت نے ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لے آؤ جو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس اور جسد اطہر کی تخلیق کے لائق ہو، ایسی مٹی میرے پاس لے آؤ۔ تو جبرائیل امین گئے روضہ اطہر کی جگہ سے، جہاں آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، سفید مٹی کی ایک مٹھی بھر کے جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں لے گئے، جا کے حاضر ہو گئے۔ تو امر خداوندی سے اس مٹی کو سنو، بشر کی رٹ لگانے والوں، وہ بشر کیسے تھے؟ روضہ اطہر والی جگہ سے جبرائیل امین نے مٹی کی ایک مٹھی بھری اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو امر خداوندی سے اس مٹی کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، اس مٹی کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا۔ ارے جسم سے خوشبو کیوں نہ آتی؟ وہ مٹی ہی تسنیم کے پانی سے گوندی گئی تھی، تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی لہروں میں دھویا گیا، جنت کی لہروں میں دھویا گیا اس مٹی کو، جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر تخلیق کرنا تھا۔ ہائے ہائے، اس پسینے سے خوشبو کیوں نہ آتی؟ وہ تو تسنیم کے پانی سے مٹی گوندی گئی تھی، جنت کی لہروں میں اسے دھویا گیا تھا، پھر اس میں نور نبوت رکھ کر، اس مٹی میں نور نبوت رکھ کر ہر جگہ اس مٹی کو پھرایا گیا، زمین و آسمان میں ہر جگہ پھرایا گیا، ہر ایک سے تعارف کرایا گیا، کائنات کا کونا کونا
کی سیر کرائی گئی، پھر وہ مٹی رب العزت کی بارگاہ میں لائی گئی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس اس میں سے تخلیق کیا رب العزت کی ذات اقدس نے۔ بشر تھے تو ایسے تھے، بشر تھے تو ایسے تھے۔ پھر اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے، اب دوسری روایت، یہی راوی دوسری اب روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، تخلیق کے وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور مبارک، وہ نور مبارک جو نور اپنے نور سے جدا کیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک پر سنی تھی، وہ نور مبارک جو خدا نے جب جہاں چاہا وہ نور سیر کرتا رہا، وہ نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا، حضرت آدم علیہ السلام کی سلم میں اس نور کو رکھ دیا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے ظاہر ہونے والے انوار سے محسوس ہوتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اور وہ جب حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جو شیس علیہ السلام جب حضرت حوا کے بطن اطہر میں جب منتقل ہوئے تو وہ نور بھی اللہ کے حکم سے حضرت حوا کے بطن اطہر میں منتقل ہو گیا۔ وہ ہر دفعہ دو جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھی ماں سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ وہ آپ کے والد تھے، آپ کے والد تھے، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام تک آپ کا شجرہ نسب جاتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کی برکت سے تنہا پیدا ہوئے، وہ تنہا پیدا ہوئے، اور پھر وہ نور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، در نسل منتقل ہوتا رہا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی، نصیحت فرمائی تھی کہ تیری پشت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے، اسے پاکیزہ رحم میں منتقل کرنا، ماں سوائے پاک عورتوں کے کسی کا رحم اس نور کا مسکن اور ٹھکانہ نہیں بن سکے گا، تاکہ یہ نور پاکیزہ پشتوں سے ہوتا ہوا، پاکیزہ نسلوں سے ہوتا ہوا آقا دو جہاں، اور یہی وصیت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل در نسل وہ نور منتقل ہوتا رہا، اور وہ تاکید ایک دوسرے کو کرتے رہے، ایک دوسرے کو تاکید کرتا تھا، وہ اگلے کو تاکید کرتا تھا، وہ اگلے کو تاکید کرتا تھا۔ اور میں اگر اس تاریخ کو اٹھا کے آپ کو بتانے لگوں، وہ تاریخ کو بتانے لگوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لاکھوں سال پہلے جس کی پشت میں، جس کی سلم میں آقا دو جہاں کا نور ہوتا تھا، خدا کی عزت کی قسم ہر اس شخص کو جانور آ کے قدموں میں سجدے کرتے تھے جس کی سلم میں حضور کا نور ہوتا تھا۔ اس نور کی برکت ایسی تھی، اس نور کی برکت ایسی تھی، اس شخص کو رب العزت کی ذات اقدس نے، چونکہ آقا دو جہاں کا نور تھا ان میں، وہ پیشانی ان میں میرے آقا کا نور تھا، اس نور کی برکت تھی، اور ہر وہ شخص جس کے سلم میں حضور کا نور تھا، اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے ہر وقت اسے اپنے حصار میں لیے رکھتے تھے، ہر وقت اپنے حصار میں لیے رکھتے تھے۔ ارے گناہ تو درکنار، وہ گناہ کے بارے معاذ اللہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بدبخت یہ کہتے ہیں، بدبخت یہ کہتے ہیں، نامعلوم لوگ جو کہتے ہیں، ارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جنہوں نے ایک گھونٹ کبھی نہیں بھرا، انہیں خوشبو تک حضور کی محبت کے اس بیان کی نہیں آئی۔ بدبخت یہ کہتے ہیں حضور کے والدین دوزخ میں تھے، وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ارے بدبختو، کلمہ کس نے پڑھنا تھا؟ ابھی حضور تشریف ہی نہیں لائے تھے، ابھی تو میرے آقا تشریف ہی نہیں لائے تھے، وہ پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس دور میں جو گزر گئے وہ دور فطرت ہوا کرتا تھا، اسے دور فطرت کہتے ہیں۔
اس دور کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سجدوں کوئی بتوں کے آگے جبین نہ جھکے، کوئی بتوں کو سجدہ کرنے والے نہ ہوں، وہ حق کو ماننے والے تھے، وہ حق کو ماننے والے تھے، اللہ کا درس دینے والے تھے۔ ارے یہ جو جمعہ مبارک ہے جو ہم آج پڑھتے ہیں، یہ پتہ کس نے شروع کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے ایک بزرگ تھے، غالباً 16 یا 17 پشتیں پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کی ظلم میں آقا دو جہاں کا نور تھا۔ وہ اس طرح لوگوں کو جمع کر لیتے، وہ اس طرح لوگوں کو جمع کر لیتے اور حق کی باتیں سنایا کرتے۔ لوگوں، بے وجہ کسی سے نہ لڑو، کسی شخص کو قتل نہ کرو، اپنی بچیوں کو درگور نہ کرو، جھوٹ مت بولو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ وہ یہ بیانات اس زمانے میں دیا کرتے، جو بعد میں اسلام نے آقا دو جہاں صلی اللہ، وہ جو اس بعد میں اسلام کا حصہ بنے، حضور کی آمد سے ہزاروں سال پہلے جو گزرے ہیں، جن کی سلم میں آقا دو جہاں کا نور تھا، وہ ایسے بیانات دیا کرتے تھے۔ اس دور میں اس کا نام تھا یوم العروبہ، جسے آج ہم جمعہ کہتے ہیں۔ اس دور میں اس کا نام تھا یوم العروبہ۔ اس دن سے یہ شروع ہوا تھا اور آج تک آ رہا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک۔ پھر اس کا نام جمعہ ہو گیا۔ ارے جس کی پشت میں میرے آقا کا نور ہوتا تھا، ارے اللہ کی رحمت کے فرشتے ہر وقت اسے اپنے حصار میں لیے رکھتے تھے۔ میں اس طرف گیا تو پھر وقت زیادہ صرف ہو جائے گا، میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا، واپس آتے ہیں۔ تو وہ نور مبارک پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ رحموں سے ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں آ پہنچا۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا، اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا۔ وہ جس طرح وہ شخصیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بے مثال تھی، جس طرح حضور کی ذات بے مثال تھی، جس طرح حضور کا نام بے مثال تھا، جس طرح آقا دو جہاں کا کلام بے مثال تھا، اسی طرح آقا دو جہاں کی آمد بے مثال تھی، اسی طرح آقا دو جہاں کی آمد بے مثال تھی۔ اس سے پہلے ولادتیں ہوتی رہی، جن کے سامنے آقا دو جہاں تشریف لائے، انہوں نے ہزاروں ولادتیں اس سے پہلے دیکھی تھی، لیکن ایسی ولادت کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نور نبوت کی امین قرار پا جانے کے بعد میرے بطن میں، فرماتی ہیں میں خود بے خبر تھی کہ میرے بطن میں، میرے جسم میں کوئی نیا وجود پرورش پا رہا۔ عورتیں جن تغیرات سے مسلسل دوچار ہوتی ہیں، میں ان سے بالکل محفوظ رہے۔ مجھے علم تک نہیں تھا کہ میرے وجود میں کوئی میرے جسم میں کوئی نیا وجود پرورش پا رہا۔ فرماتی اس کا علم ہی نورانی بشارات کے ذریعے، پہلے مجھے اس کا پتہ ہی نہ چلا۔ سیرت ابن حشام میں ابن اسحاق سے مروی ہے، فرماتی ہے میں سونے اور جاگنے کی کیفیت کے درمیان تھی کہ کوئی آنے والا وہ کون تھا؟ وہ فرشتہ تھا۔ اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ چھوا اور مجھے کہا آمنہ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ اس امت کے سردار اور اس کے نبی کی والدہ بننے والی ہیں؟ فرماتی ہیں اس سے پہلے مجھے کوئی علم نہ تھا، مجھے نورانی بشارات جو ہوتی رہی ان کے ذریعے مجھے علم ہوا کہ میرے جسم میں کوئی نیا وجود پرورش پا رہا۔ میں خود تک بے خبر تھی اور فرماتی ہیں جس طرح انوار کی برساتیں ہوتی رہی، انوار کی بارشیں ہوتی رہی، انوار کے پیغامات آتے رہے، میں کوئی ایسا وجود غیر محسوس شدہ ایسے وجود ہوتے تھے جو میرے ارد گرد پھرتے تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ جیسے کوئی میری حفاظت کر رہا ہے، میرے کام کوئی کر رہا ہے، ایسے لگتا تھا میرے کام کوئی کر رہا ہے، گھر کے کام کوئی کر رہا۔ میں دیکھتی تھی جس کام کو کرنے کا ارادہ کرتی تھی وہ پہلے ہو چکا ہوتا تھا۔ مثلا میں نے برتن صاف کرنے کا ارادہ کیا، دیکھا تو برتن پہلے ہی صاف، پکے چلاؤ کیوں نہیں یہ چلا دیا، کی ہویا جی کڈا اہم کام ہے، میں نے وچوں بولنا پہندا پیا۔ برتن دھونے کا ارادہ کرتی تو میں دیکھتی برتن دھوئے پڑے،
ایسے مجھے غیر محسوس شدہ زیارات ہوتی تھی، غیب سے آوازیں آتی تھی، غیب سے آوازیں آتی تھی۔ مثلا ایک دفعہ میں سونے اور جاگنے کی کیفیت کے درمیان تھی کہ کوئی آیا، اس نے مجھے کہا کہ آمنہ تیرے پیٹ میں جو ہستی جلوہ افروز ہے، جب جس کی ولادت ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام محمد رکھنا۔ تورات و انجیل میں ان کا نام احمد ہے، تورات و انجیل میں ان کا نام احمد ہے اور زمین پر محمد ہے۔ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے، اس کا نام محمد رکھنا۔ اور یہ کہنا کہ میں ہر حاسد و بدخواہ کے شر سے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی حفاظت میں دیتی۔ یہ ہدایات تھی، یہ بشارات تھی جو غیب سے مجھے آتی تھی، غیب سے مجھے آتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا، ایک نور چمکا دیکھا، ایک نور دیکھا، ساری کائنات روشن ہو گئی، ساری کائنات۔ میں نے فرماتی ہے میں نے اس نور میں، اس روشنی میں شام کے محلات بھی دیکھ لیے، شام کے محلات مجھے نظر آ رہے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے گڑے ہوئے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق، دوسرا مغرب، تیسرا کعبے کی چھت پر لہرا رہا تھا، تیسرا کعبے کی چھت پر نصب تھا۔ فرماتی ہیں نور کا ایک شعلہ دیکھا، نور کا ایک شعلہ، اور جس سے ساری زمین روشن ہو گئی، جس سے ساری مشرق سے لے کر مغرب تک سب روشن ہو گیا، وہ ایسا شعلہ اٹھا میں نے دیکھا۔ میں نے گڑے ہوئے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق، دوسرا مغرب، تیسرا کعبے کی چھت پر لہرا رہا تھا۔ بہقی طبرانی، ابن عساکر اور دیگر روایات کرتے ہیں کہ وہ مقدس عورت جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت تک جو آپ کے پاس تھی، انہوں نے جو کچھ خوشخبریاں سنی اور جو عروج دیکھے اور جو کچھ انہیں نظر آیا وہ بیان کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک نور چمکا میں نے دیکھا کہ سب گھروں دیوار منور ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ نور کا ایک شعلہ، اور فرماتی ہیں کہ میں نے آسمان کے ستارے دیکھے، مجھے ڈر آنے لگا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ آسمان ایسے لگا زمین کے قریب آ رہا۔ جو خدمت کے بر معمور تھی وہ بتاتی ہیں، حضرت شفاء بنت عمر فرماتی ہیں کہ میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، مجھے ایسا لگا کہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ رہے اور میں ڈرنے لگی کہ مجھ پر گر نہ پڑے۔ وہ ستارے کیا تھے؟ جس طرح کسی عاشق نے فرمایا، ہوئی انوار کی بارش، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، ارے زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا۔ اس زمین کو چومنے کو عرش بے تاب تھا، اور زمین کو چومنے کے لیے ستارے بے تاب تھے، ستارے بے تاب تھے۔ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بنو سعد کی اس بستی میں حضرت حلیمہ کا بیٹا عبداللہ راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چراتے تھے، درختوں کے پاس سے گزرتے، درختوں کی ٹہنیاں اس طرح لمبی ہو کر حضور کے جسم اقدس کو چھوتی تھی، ارے وہ چومنے کی کوشش کرتی تھی، وہ چومنے کی کوشش کرتی تھی، ارے جس طرح جانور چومنے کی کوشش کرتے تھے، ارے جس طرح کنویں کا پانی چومنے کی کوشش کرتا تھا، فرشتے اللہ کے وہ آسمان کے وہ ستارے چومنے کے لیے بےتاب تھے، چاند چومنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس دن وہ زمین کو اتنا خوش بخت دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے محبوب کی ولادت آج اس زمین پہ ہو رہی ہے۔ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، وہاں کیا ہو رہا تھا۔ حضرت شفاء بنت عمر فرماتی، وہ فرماتی ہے کہ میں آقا دو جہاں فرماتی ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہوا، کوئی شخص مسلمان ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر کوئی مسلمان ہوا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھ کر کوئی مسلمان ہوا، درختوں کو چل کر آتے دیکھ کر کوئی مسلمان ہوا، مردوں کو زندہ ہوتے دیکھ کر کوئی مسلمان ہوا، چاند کو ٹکڑے زمین پہ آتا دیکھ کر ہر کسی نے کچھ نہ کچھ دیکھا، حق کی طرف مائل ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ آپ اپنی وہ فرماتی ہیں میں کس طرح مسلمان
ترجمان ہوئی، میں نے کیا دیکھا تھا؟ فرماتی ہے میں آقا دو جہاں کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، میں حضور کی ولادت کو دیکھا تھا، میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو دیکھا تھا۔ فرماتی ہیں جب آپ کی ولادت باشہادت ہوئی میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، میں نے اس وقت جس چیز کو بھی دیکھا اسے نور ہی نور پایا، جس چیز کو بھی دیکھا اسے نور ہی نور پایا۔ جو غیب سے آوازیں آتی تھی وہ حضرت آمنہ کی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں، جو غیب سے آوازیں آتی تھی وہ فرماتی ہیں کہ وہ ستارے قریب آتے جا رہے ہیں، میں ڈرنے لگی کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت ہوئی وہ سب سے پہلے میرے ہاتھوں پہ تشریف لائے اور آواز نکالی، غیب سے آواز آئی کہ آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے، آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے۔ یہ آوازیں غیب سے آ رہی تھی۔ وہ فرماتی ہے سب سے پہلے میرے ہاتھوں پر تشریف لائے اور آواز نکالی، میں نے کسی قائل سے سنا وہ کہہ رہا تھا آپ پر اللہ اپنی رحمت کے پھول برسائے۔ فرماتی ہے پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنا کے لٹا دیا، لباس پہنایا اور لباس پہنا کر لٹا دیا۔ فرماتی ہیں اسی دوران مجھ پہ رعب چھا گیا، کپکپی کی کیفیت طاری ہو گئی، روشنی بھی کم ہو گئی۔ فرماتی ہیں میں نے کچھ اشخاص دیکھے، نورانی لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے، نورانی ان کے چہرے تھے، ایسی خوبصورتی میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ فرماتی ہیں میں بے ہوش نہیں تھی، باہوش تھی، مگر بولنے کی سکت نہ تھی، کب کبھی کی کیفیت تھی مجھ پر۔ وہ آئے انہوں نے مصطفیٰ کو اٹھا لیا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، یہ کیفیت میرے دائیں طرف سے رونما ہو۔ میں نے غیب سے آواز سنی انہیں کہاں لے گئے؟ دوسرے نے کہا انہیں مغرب کی طرف لے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر آقا دو جہاں کو واپس لے آئے۔ جب واپس لے آئے اور ابھی چند لمحے ہی گزرے ہیں تو پھر وہ آ گئے، انہوں نے پھر مصطفیٰ کو اٹھا لیا۔ میں پوچھ نہیں سکتی تھی کہ آپ کون ہیں اور کہاں لے کے جا رہے، بولنے کی سکت نہ تھی، آنکھیں کھلی تھی، نظر آتا تھا، سنتا سنائی بھی دیتا تھا، نہ میں چل سکتی تھی نہ میں بول سکتی تھی نہ میں پوچھ سکتی تھی، صرف دیکھ سکتی تھی، اس کے علاوہ میری کوئی جرت نہ تھی۔ میں نے پھر دیکھا اٹھا کے لے گئے، پھر غیب سے آواز آئی انہیں کہاں لے گئے؟ دوسرے نے کہا انہیں اب مشرق کی طرف لے گئے۔ کائنات کے ذرے ذرے سے تعارف اس رات کیا کروایا جا رہا، آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ ذرے ذرے سے تعارف کروایا جا رہا تھا، سمندروں سے تعارف کروایا جا رہا تھا، مخلوقات سے تعارف کروایا جا رہا تھا، ارے پتھروں سے تعارف کروایا جا رہا تھا، درختوں سے تعارف کرایا جا رہا تھا، درندوں سے تعارف کروایا جا رہا تھا، ارے پرندوں سے تعارف کروایا جا رہا تھا۔ کب؟ جب آقا دو جہاں کی آمد ہوئی، کسی کو کے بھی سامنے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ہر شے کو مصطفیٰ کی آمد سے آگاہ فرما دیا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آگاہ فرما دیا تھا۔ فرماتی ہے یہ میں نے حضور کی ولادت دیکھی، جب ولادت ہو گئی میں حضور کے پاس ساتھ رہتی تھی، میں نے حضور کا بچپنا دیکھا، میں نے حضور جیسا کسی کا بچپنا نہیں دیکھا، اس سے پہلے میں حضور کا بچپنا دیکھا، میں نے اس جیسا بچپنا کسی کا نہ دیکھا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن دیکھا، کوئی لڑکپن کسی کا حضور جیسا نہ تھا۔ میں نے حضور کی جوانی دیکھی، خدا کی قسم کسی کی جوانی حضور جیسی نہ تھی۔ میں سانس پھرتی رہی اور میں سوچتی تھی کہ کسی بڑے کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا، کسی بڑی ڈیوٹی کے لیے اس شخصیت کو پیدا کیا گیا ہے۔ جب 40 سال کو عمر مبارک پہنچی، 40 سال کو عمر مبارک پہنچی، میں بے تاب تھی، مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کی نبوت کا زمانہ نصف نہار تک نہ آ جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جو ہی آقا دو جہاں نے اعلان نبوت فرمایا میں سب سے پہلے آئی اور کلمہ پڑھ کے حضور کی غلام ہو گئی۔ فرماتی ہیں میرے کلمہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے حضور کی پیدائش کو دیکھا تھا، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو دیکھا تھا۔ ارے حضرت
امام جلال الدین سیوطی، حضرت امام جلال الدین سیوطی، میں اکثر و بیشتر آپ کو طرف تعارف کرواتا رہتا ہوں کہ وہ ہستیاں جو اہل نظر تھیں، وہ ہستیاں جو اہل نظر تھی، جن کی نظروں سے کوئی بھی کچھ بھی اوجھل نہ تھا، وہ ہستیاں جو زمانے میں گزری جن کی نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہ تھا، کوئی پردہ جن کی آنکھوں کے آگے نہ تھا، وہ جب جو چاہتے، جو بھی پوچھنا چاہتے، بیداری کی حالت میں سوال کرتے، پردے اٹھتے تھے، انہیں جواب مل جاتا تھا۔ وہ ایسی ہستیاں جو اہل نظر تھی، جن کے بارے رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، جو صاحب امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اور ان نادانوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک کے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو، اور بدبختوں حکمرانوں کا ذکر نہیں ہے، فرمایا گیا ہے جو تم میں سے اہل نظر ہیں، جن کے پردے اٹھے ہوئے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ وہ جو سب بے خبر نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لیے پردے اٹھے ہوئے ہیں، جو اہل نظر ہستیاں ہیں ان کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ وہ جو کچھ تمہیں بتاتے ہیں وہ پہلے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر کتابوں پہ لکھتے ہیں۔ آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں، آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو کئی جمعے پہلے غالباً یہ بات آپ کو بتائی تھی، وہ اللہ کا بندہ ایک یہاں ایسے مجمع میں موجود ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جس شخص نے شاہ نامہ کربلا لکھا، جس شخص نے شاہ نامہ کربلا لکھا ہے، ان بزرگوں سے کسی نے پوچھا کہ تم لکھتے جا رہے ہو، 14 یا 1500 سال گزر گئے، اس دور میں وہ جنگ ہوئی تھی، تمہیں کیسے یقین ہے کہ جو کچھ آپ لکھتے ہیں یہ سچ ہے؟ آپ تو 15 سال بعد لکھ رہے ہیں، تمہیں یقین کیسے ہے کہ جو کچھ لکھتے ہیں اس پر من و عن اعتبار کر لیا جائے، یہی حقیقت ہے؟ انہوں نے فرمایا کل آ جانا۔ جب کل آئے، جہاں بیٹھ کر وہ لکھ رہے تھے تو ایک الماری تھی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا بزرگوں نے الماری کو کھولو۔ جب وہ الماری کو کھولا گیا تو وہ کہتا خدا کی قسم الماری کھلنے کی دیر تھی، میرے سامنے کربلا کی جنگ ہو رہی تھی، میرے سامنے کربلا کی جنگ ہو رہی تھی۔ فرماتے ہیں میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہی لکھ رہا ہوں، جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہی لکھ رہا ہوں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایک لفظ بھی بن تصدیق کیے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا، تصدیق کے بغیر وہ ایک لفظ بھی نہیں لکھتے تھے، بیداری میں بھی دیدار ہوتے تھے، خواب میں بھی دیدار ہوتے تھے۔ جس چیز کے متعلق کوئی تھوڑا بہت بھی شبہ ہوتا وہ عرض کرتے تھے، پردہ اٹھتا تھا، مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا تھا، اور جو پوچھتے تھے اس کا جواب مل جاتا تھا۔ اب اتنا تعارف کافی ہے، اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ یہ الخصائص الکبریٰ، حضرت امام جلال الدین سیوطی، حضرت امام جلال الدین سیوطی جو خود فرماتے ہیں میں نے 72 مرتبہ آقا دو جہاں کا بیداری میں دیدار کیا، خواب نہیں بیداری میں۔ فرماتے ہیں 72 مرتبہ میں نے خواب میں بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ فرماتے ہیں میری ابھی 3 یا 4 سال یا 5 سال سے کم عمر تھی، میں نے بیداری میں براہ راست قرآن مجید ناظرہ مصطفیٰ کی ذات سے پڑھا۔ یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی۔ اب انہوں نے جو کچھ فرمایا، آپ کی کتاب الخصائص الکبریٰ، الخصائص الکبریٰ، اس کا باب ہے ما ظہر فی لیلۃ مولدہ من المعجزات والخصائص۔ وہ باب ہے جو آقا دو جہاں کی ولادت کا انہوں نے قائم فرمایا ہے، آقا دو جہاں کی ولادت کے واقعات۔ وہ فرماتے ہیں حضرت امام ابو نعیم نے عمر بن قتیبہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان ایک متبحر عالم تھے، انہوں نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا تمام جنتوں اور آسمانوں کے دروازے کھول دو، اور انہیں وہاں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اترے اور ایک دوسرے کو بشارتیں دے
دینے لگے، فرشتے اترے اور ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے۔ دنیا کے پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا، پوچھتے ہو یہ ٹوپیں کس نے لگائیں، یہ مرچیں کس نے لگائیں، یہ جھنڈیاں کس نے لگائیں، یہ میلاد کو سجایا جاتا ہے، اس رات کو سجایا جاتا ہے، میلاد کی محافل کو سجایا جاتا ہے، یہ کیوں فضول خرچی کرتے ہو؟ نادانو ہمیں پوچھتے ہو، اس خدا سے پوچھو جس نے سب سے پہلے سجایا، اس سے پوچھو، اس ذات سے پوچھے جس نے یہ سب کو شروع کیا تھا، اس ذات سے پوچھے، ہمیں کیوں پوچھتے؟ یہ انتظامات خدا نے فرمائے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جنتوں کے دروازے کھول دیے اور جنتوں کے دروازے کھول دیے اور خود وہاں حاضر ہو گئے۔ اس روز سورج کو نور کی شاندار چادر اڑا دی گئی، دنیا کے پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے، سمندروں میں روانی آ گئی، موجیں اٹھنے لگی، اہل زمین میں مبارک سلامت اور بشارت کا سلسلہ چل نکلا۔ یہ رات اس وقت، یہ اس رات کی بات ہے جس رات میرے آقا دنیا سے میں تشریف لا رہے تھے۔ یہ الوہی انتظامات تھے جو آسمان پر کیے گئے تھے، جو رب العزت نے انتظامات فرمائے۔ آقا دو جہاں کی ولادت کی رات، اس خوشی میں جو اللہ نے آسمانوں پر انتظامات فرمائے اور جو وہاں خوشی کی گئی، اس کا ذکر امام جلال الدین سیوطی فرما رہے، فرماتے ہیں اس روز سورج کی سورج کو نور کی شاندار چادر اڑا دی گئی، 70,000 حوریں ہوا میں کھڑی کر دی گئی، 70,000 حوریں ہوا میں کھڑی کر دی گئی جو ولادت محمدی کا انتظار کرنے لگی۔ اس روز اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے دنیا بھر کی عورتوں کو حکم دیا کہ کوئی بچی پیدا نہ ہو، سب کو بیٹے عطا کرو، اس لیے کہ اس دور میں لوگ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے اور ماں رویا کرتی تھی، ماں روتی تھی۔ رب چاہتا نہیں کہ یہ سال میرے محبوب کی آمد کا ہے، کوئی نہیں روئے گا، ہر کوئی ہنستا دیکھنا چاہتا ہوں، کسی کو رونا دیکھتا نہیں جاتا۔ سبزے لہلہانے لگے، فصلیں لہلہا رہی تھی، باغات لہلہا رہے تھے۔ وہ اس سال کو آمد کا سال قرار دے دیا گیا، بہاروں کا سال قرار دے دیا گیا۔ ارے خشک کھیتیاں ہری بھری ہو گئی تھی، ہر طرف برسات تھی، ہر طرف پھل تھے، ہر طرف طغیانیاں تھیں، ہر طرف خدا کی رحمتیں تھیں۔ تو رب العزت نے فرمایا کسی پر باہم بچی پیدا نہ ہو، ہر ایک کے پاس بچے پیدا کیے جائیں۔ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے یہ حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اس رات ہر آسمان پر زبرجد اور یاقوت کا ایک ایک ستون قائم کر دیا گیا، زبرجد اور یاقوت کا ایک ایک ستون قائم کر دیا گیا، جو آج بھی قائم ہیں۔ شب معراج آقا دو جہاں کی ذات اقدس نے ملاحظہ فرمایا، ہر آسمان پر ایک ستون ہے زبرجد اور یاقوت کا، بتایا گیا کہ یہ آپ کے ولادت پاک کی خوشی میں یہ تعمیر کیے گئے تھے، یہ اللہ رب العزت نے یہ بنائے تھے، اور آج تک یہ قائم ہیں اور قیامت اور اخیر تک وہ قائم رہیں گے۔ پہلے نہ تھے، اس رات وہ قائم فرمائے گئے۔ اور پھر شب ولادت اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے، مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے، جن کے پھل اہل جنت کے لیے خوشبودار دھونی کا کام دیں گے۔ اس رات مہکتی کستوری کے 70,000 درخت اللہ رب العزت نے لگائے، کہاں؟ حوض کوثر کے کنارے، ان کے پھل خوشبودار دھونی، وہ جو اہل جنت کے لیے دھونی کا کام دیں گے۔ اس رات آسمان والے اللہ کے حضور سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے، پتھر کے بت اوندے منہ گر گئے، لات اور عزا کے شیطان اپنے تھان سے باہر نکلے، وہ چیخ رہے تھے، قریش کو کچھ پتہ نہیں وہ کس حال کو پہنچ گئے۔ صدیق و امین آ گئے،
یہ اعلان ہو رہے تھے، یہ شیطان اعلانات کر رہے تھے۔ 70,000 زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا شیطان کو، سب شیطانوں کو جکڑ دیا گیا تھا، ان زنجیروں سے جو حضرات جکڑ دیا گیا تھا، کسی کو گمراہ نہ کر سکے، کسی پہ حملہ نہ کر سکے۔ ارے یہ جنات کی آوازیں تھی، ان شیطانوں کی باقیات کی آوازیں تھی۔ قریش کو کچھ پتہ نہیں وہ کس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ صدیق و امین آ گئے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اندر سے کئی روز تک یہ آواز آتی رہی، بیت اللہ شریف کے اندر سے کئی روز یہ آواز آتی رہی، اب میرا نور مجھے واپس کر دیا جائے گا، میری زیارت کرنے والے از سر نو آنے لگیں گے، مجھے جاہلیت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اے عزا، اس بت کا نام ہے بڑے کا، تیری موت کا وقت آ گیا۔ اے حبل، تیری موت کا وقت آ گیا۔ اے منات، تیری موت کا وقت آ گیا۔ اے لات، تیری موت کا وقت آ گیا۔ اے نائلہ، یہ بڑے بت ہیں، کعبے سے آوازیں آ رہی تھی کہ تمہاری موت کا وقت آ گیا۔ بیت اللہ شریف پر 3 روز تک کسی طرح لرزہ طاری رہا۔ حضرت امام ابو نعیم، حضرت عباس آقا دو جہاں کا چچا، حضرت عباس سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں کی ولادت سے 9 ماہ قبل جس رات آقا دو جہاں کا نور مبارک اپنی والدہ مائدہ کے بطن اطہر میں جلوہ گر ہوا، تشریف لایا، یہ اس رات کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گر ہونے کا پتہ اس طرح چلا کہ اس رات قریش کا ہر جانور گویا ہو گیا، اسے گویائی مل گئی، وہ بولنے لگا، ہر جانور بول رہا تھا، رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول اپنی والدہ مائدہ کے بطن اطہر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ وہ کائنات کے لیے امان، وہ دنیا کے لیے امان، اور کائنات کے لیے سراج منیر ہیں۔ اس رات جو کاہن عورتیں تھیں، ان کے مسخر جنات جو انہوں نے قید کیے ہوئے تھے، اس رات ان کے پاس آنے سے قاصر ہو گئے، کہنوں کا علم چھین لیا گیا، دنیا بھر کے بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے، وہ خود گونگے ہو گئے، اس روز بات تک نہ کر سکے، مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، اسی طرح سمندروں کی مخلوق نے بھی ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی کہ خوش ہو جاؤ کہ نبی محترم ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جو کچھ انہوں نے سنا یہ وہ بیان فرما رہی ہیں، اور ہمارے تک یہ تحریر پہنچائی کس نے ہے؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے۔ تنہا امام جلال الدین سیوطی ہی نہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھ لو، اللہ اکبر، جس امام کو اٹھاؤ گے خدا کی عزت کی قسم سب نے یہی کچھ بیان کیا ہے، جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ ارے نادانوں، کس سے منع کرتے ہو میلاد سے؟ میلاد منانے والی سب سے پہلی خدا کی ذات ہے، سب سے پہلے میلاد منانے والی خدا کی ذات ہے، اور سب سے پہلے سجانے والی خدا کی ذات ہے۔ ہم اتنی ایک مسجد کو سجاتے ہیں، اس نے زمین و آسمان کو سجا دیا، ارے جنتوں کو سجا دیا، زبرجدر یاقوت کے وہاں ستون قائم فرمائے گئے، حوض کوثر کے کنارے 70,000 درخت لگائے گئے، ارے 70,000 حوریں ہوا میں کھڑی کر دی گئی جو ولادت مصطفیٰ کا انتظار کر رہی تھی، ایسے آگے سنیے، فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم والدہ مائدہ کے بطن اطہر میں 9 ماہ تک جلوہ گر رہے۔ اس دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف، متلی، بے چینی اور جو عوارض عورتوں کو پیش آتے ہیں ان میں سے کسی چیز کی شکایت نہ کی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ تیرا نبی یتیم پیدا ہوگا، رب العزت نے فرمایا میں نے کہا محافظ ہونے کے بعد اور مددگار ہوں۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد مبارک کے پاس آ کر برکت حاصل کی، اور اس خوشی میں جنتوں اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ جب حمل مبارک کو 6 ماہ گزرے تو خواب میں ایک ہستی تشریف لائی، اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ مجھے چھوا اور کہا آمنہ کائنات کی افضل ترین ہستی تیرے پیٹ میں جلوہ گر ہے،
جب اس کا تولد ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام محمد رکھنا۔ فرماتی ہیں جب وہ لمحہ قریب آیا، جب وہ لمحہ قریب آیا اور وہ کیفیت طاری ہوئی، اب آؤ ولادت کا وقت آ گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب وہ لمحہ قریب آیا اور وہ کیفیت طاری ہوئی جو ایسے موقع پر خواتین پر طاری ہوتی ہے، فرماتی ہیں اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا، اچانک میں نے ایک گونجدار آواز سنی جس نے مجھ پہ ہول طاری کر دیا۔ پھر دیکھا جیسے کسی نے سفید پرندے کے پر جیسی کوئی چیز میرے سینے پہ مل دی ہے، اس سے میرا خوف جاتا رہا، اس سے میرا خوف جاتا رہا، ہر تکلیف زائل ہوگی۔ اس وقت میں پیاس محسوس کر رہی تھی، اچانک دودھ کی طرح سفید مشروب مجھے پیش کیا گیا۔ اوئے یہ کہاں سے آ رہا تھا؟ دودھ کی طرح سفید مشروب مجھے پیش کیا گیا جو میں نے پی لیا، اس سے ہر چیز منور ہو گئی جیسے مجھ سے نور پھوٹ رہا۔ فرماتی ہیں پھر میں نے لمبی لمبی عورتیں دیکھی، لمبی لمبی عورتیں دیکھی جیسے کھجور کے درخت ہوں، انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ وہ عبد مناف کی بیٹیاں لگ رہی تھی۔ ان مشاہدات سے میں نے بے حد متعجب تھی۔ اچانک زمین و آسمان کے درمیان ریشمی لباس دیکھا، ریشمی لباس دیکھا۔ ایک آواز آئی، اس مولود مبارک کو لے لو، لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دو۔ یہ آواز غیب سے آ رہی تھی، اس مولود کو لے لو، لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دو۔ پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے، وہ چاندی کی سراہیاں لے کر ہوا میں کھڑے ہو گئے۔ یہ استقبال مصطفیٰ کی آمد کا ہو رہا تھا، چاندی کی سراہیاں لے کر ہوا میں کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے 70,000 ایسے جانور دیکھے، پرندے دیکھے، انہوں نے میرے مکان کو ڈھانپ لیا۔ ان عجیب و غریب پرندوں کی چونچیں زبرجد اور پر یاقوت کے تھے۔ اللہ پاک نے میری نگاہوں کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے۔ فرماتی ہے میں نے مشرق کو مغرب کو دیکھ لیا۔ حضرت آمنہ فرماتی حجابات خدا نے میری آنکھوں کے سامنے سے اٹھا دیے، میں نے مشرق کو مغرب کو دیکھ لیا۔ میں نے گڑے ہوئے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق، دوسرا مغرب، تیسرا کعبے کی چھت پہ نصب تھا۔ آگے سنیے، فرماتی ہیں جب تولد کا عمل مکمل ہو گیا، جب تولد کا عمل مکمل ہو گیا، میں نے عرض کیا کہ جس طرح آقا دو جہاں کی ذات بے مثل ہے، ارے مصطفیٰ کی ولادت اس سے بھی بے مثل ہے، مصطفیٰ کا تشریف لانا اس سے بھی بے مثل ہے، ارے مصطفیٰ کا بولنا بے مثل، مصطفیٰ کا کھانا بے مثل، مصطفیٰ کا آنا بے مثل، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بے مثل۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب تولد کا عمل مکمل ہو گیا تو میں نے بے مثل نو مولود کو دیکھا، وہ حالت سجدے میں تھا، وہ حالت سجدے میں تھا اور انگلی اوپر اٹھائی ہوئی تھی، انگلی اوپر اٹھائی ہوئی تھی جیسے کوئی نہایت خشوع خضوع کے ساتھ دعا کر رہا، کوئی خشوع خضوع کے ساتھ دعا کر رہا۔ پھر میں نے سفید بادل دیکھا، وہ نیچے اترا، نیچے آیا اور مصطفیٰ کو چھپا لیا۔ آمنہ فرما رہی مصطفیٰ کو چھپا لیا، میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں نے غیب سے آواز سنی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور سمندروں میں بھی لے جاؤ تاکہ سب ان کے نام اور ذات و صفات کو پہچان لیں اور جان لیں کہ ان کا نام ماہی بھی ہے، یعنی مٹانے والا۔ یہ اپنے وقت میں شرک کی تمام نشانیوں کو مٹا ڈالیں گے۔ پھر فرماتی ہیں اچانک میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، اچانک میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، آگے سنو۔ اس وقت آپ سفید صوف کے لباس میں مضبوط تھے، بادل اٹھا کے لے گیا، جب واپس تشریف لائے تو سفید صوف کے لباس میں ملبوس تھے۔ یہ لباس کہاں پہنا تھا؟ یہ لباس کہاں پہنا تھا؟ ادھر ولادت کے انتظام ہو رہے تھے، ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کی آسمان پہ سلائی ہو رہی تھی، ادھر سلائی ہو رہی تھی۔ دادی تھی نہیں جو انتظام کرتی، نانی تھی نہیں جو انتظام کرتی۔ جب بچے کی آمد کا وقت ہوتا ہے تو جو بڑی گھر میں ہوتی ہیں وہ سور سلا کے رکھتی ہیں، بچی ہوئی تو یہ پہنائیں گے، بچہ ہوا تو یہ پہنائیں گے۔
وہ ایسا کپڑا ایسا رنگ منتخب کرتی ہیں، اگر بچہ ہوا تو اسے بھی زیب دے، اگر بچی ہوئی تو اسے بھی زیب دے۔ یہاں یہ خدمت کرنے والا کوئی نہ تھا، رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا تھا میں ان کا محافظ و نگہبان اور مددگار ہوں۔ ادھر ولادت ہو رہی تھی، ادھر کپڑے تیار ہو رہے تھے، ادھر سوٹ تیار ہو رہے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ سفید صوف کے لباس میں ملبوس تھے، نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا، اور آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھی۔ آبدار موتی سے بنی ہوئی چابیاں آقا دو جہاں کے ہاتھ میں تھی۔ غیب سے آواز آئی، حضرت مبارک ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و نصرت اور نبوت اور ہواؤں کی چابیوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ فتح نصرت نبوت اور ہواؤں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں سن رہی تھی، پھر دوسرا بادل نمودار ہوا، اس سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس بادل نے بھی انہیں ڈھانپ لیا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے کسی کی آواز سنی، غیب سے کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور انبیاء کرام کی اماکن ولادت پہ لے جاؤ، اماکن ولادت پہ لے جاؤ، جہاں انبیاء کی پیدائش ہوئی ہر جگہ مصطفیٰ کو دکھا دو، جہاں آدم کی تخلیق ہوئی، جہاں حضرت نوح کی تخلیق ہوئی، جہاں ابراہیم کی تخلیق ہوئی، جہاں اسماعیل کی تخلیق ہوئی، جہاں حضرت یعقوب کی تخلیق ہوئی، یہاں یوسف علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اللہ حاضر قیاس 1,24,000 پیغمبر جہاں آپ کی تخلیق ہوئی تھی، اماکن انبیاء کی ولادت پہ لے جاؤ، مصطفیٰ کو ہر جگہ دکھا دو، ہر جگہ دکھا دو۔ یہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، یہ حضرت آمنہ فرماتی ہے یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ ایک لمحے میں نہیں ہو گیا، وقت کی تنابیں کھینچ لی گئی ہوں گی، وقت کی تنابیں کھینچ لی گئی ہوں گی، گھڑیاں روک دی گئی ہوں گی۔ وہ حی و قیوم ہے، وہ پروردگار ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، سب کچھ ساکت کر دیا گیا، سب کچھ ساکت کر دیا گیا۔ آسمانوں کے دروازے کھلے رہے، جنتوں کے دروازے کھلے رہے، رزق دینے والا فرشتہ اپنا کام روک دے، سجدے کرنے والوں اپنا کام روک دو، عریض قیام کرنے والوں اپنا کام روک دو، اسرائیل کسی کی روح کو قتل نہ کرنا، بیماری دینے والوں اپنا کام روک دو۔ باری تعالیٰ کیا ہوا؟ جبریل نے پیغام دیا کہ کیا ہوا، کیوں یہ حکم آ گیا، کیا قیامت آ گئی؟ جواب دیا نہیں، اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ آج آپ کی ولادت ہے، ان کے استقبال کے لیے سب جمع ہو جاؤ، ان کے استقبال کے لیے جمع ہو جاؤ۔ یہ مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، فرماتی ہیں غیب سے آواز آئی انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب انبیاء کرام کی اماکن ولادت پر لے جاؤ، جنوں انس سے درندوں اور پرندوں سے ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کراؤ، انہیں آدم علیہ السلام کی صفوت دے دو، نوح علیہ السلام کی رکت اور گریازاری دے دو، انہیں ابراہیم کی خلافت اور دوستی دے دو، انہیں اسماعیل کی زبان دے دو، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز دے دو، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دے دو، حضرت علیہ السلام کا زہد دے دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرماؤ۔ ارے جو خوبیاں، جو معجزات جتنے 1,24,000 پیغمبروں کو فردن دیے ہیں، جتنی عظمتیں 1,24,000 پیغمبروں کو فردن دی ہیں، جتنی عظمتیں، جتنی خوبیاں جو بھی انبیاء کو دیا ہوا ہے، ساری کی ساری صفتیں مصطفیٰ میں رکھ دو، ساری کی ساری صفتیں میرے مصطفیٰ میں رکھ دو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرماؤ اور انبیاء کی سب خوبیاں میرے مصطفیٰ میں رکھ دو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر دوبارہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے، پھر دوبارہ آپ میری نظروں کے سامنے ظاہر ہوئے، میں نے دیکھا ایک سبز پارچہ ریشم مصطفیٰ کی مٹھی میں تھا،
ایک سبز پارچہ ریشم آقا دو جہاں کی مٹھی مبارک میں تھا. غیب سے آواز آئی مبارک ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا, پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے. یہ اعلانات یہ الوہی اعلانات تھے, یہ الوہی اعلانات تھے جو حضرت آمنہ فرما رہی ہیں. حضرت ماں جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں ایک ایک لفظ آپ نے نقل فرمایا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے 3 اشخاص دیکھے, 3 لوگ دیکھے. ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی, دوسرے کے ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا تھا, اس نے سفید ریشم کا ٹکڑا تھا, اس نے وہ کھولا, اس میں سے ایک مور نکالی, اس میں سے ایک مور نکالی. اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چلے آ گئی. اس سراہی کے پانی سے 3 مرتبہ دھویا, پھر آقا دو جہاں کو لیا اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اے دنیا والو میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ مور نبوت حضرت آمنہ کے سامنے لگی تھی, یہ مور نبوت آمنہ کے سامنے لگی تھی. ارے دانو بدبختو تمہاری زبان کو خدا کھینچ لے جب یہ کہتے ہو کہ مصطفیٰ کے والدین دوزخ میں جائیں گے. ارے بدبختو مصطفیٰ کی کون سی شان تھی جس سے حضرت آمنہ آگاہ نہیں تھی؟ کون سی شان تھی جس سے حضرت آمنہ آگاہ نہیں تھی؟ فرماتی ہیں پھر انہوں نے مور لگائی اور ریشمے کے پارچہ میں لپیٹ دیا, پھر انہوں اٹھا کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا دیا, پھر انہیں میرے سپرد کر دیا, پھر انہیں میرے سپرد کر دیا. اری شب ولادت کائنات ارض و سماوات کی ایک منفرد اور عظیم رات تھی. اس رات کے جلووں میں آفتاب رسالت طلوع ہو رہا تھا. مقصود کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سرنگ و بو میں تشریف لا رہے تھے. اس رات کے انتظار میں تمام مخلوقات خدا بندی کرن ہا کرن سے چشم بڑا تھی. آسمان سے زمین تک پیغامات تہنیت کا تانتا بند گیا. ساری کائنات جھوم اٹھی اور باب فلکی وجہ میں آ گئے. فضائیں صلی اللہ کے نغموں سے معمور ہو گئی اور زمین اپنے بخت رسا پہ پھولے نہیں سماتی تھی. آج اسے شاہکار خدا بندی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہو رہی تھی جس کے تصدق میں اس عالم رنگ و بو کو تخلیق کیا گیا تھا. ارے سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا, سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو. ارے جنتوں اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے. فرشتوں اور حوروں جشن میلاد مناؤ, آج کی صبح صاحب معراج کے دنیا میں تشریف لانے کی صبح ہے. آج کے سورج کی پہلی کرن مکے کی زمین کو بوسے دے گی کہ مبارک ہو یتیم آمنہ جو تمام انبیاء کا سردار ہے, جس کے سر اقدس پر ہم نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے, جس کے ہاتھ میں شفاعت کا پرچم دیا ہے. ہمارا وہ ماب رسول مکہ کی زمین کو اپنی قدم بوسی کا اعزاز بخشے گا. ارے بہاروں وجد میں آ جاؤ, ستاروں جھوم جاؤ, خوشبو بڑھ کر میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جاؤ. یہی تاجدار کائنات ہے, یہی پیغمبر ازل ہے, یہی رسول اول و آخر ہے. قسم ہے مجھے اپنی عزت کی, اگر محمد کو پیدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ زمین ہوتی, نہ آسمان, نہ چاند, نہ ستارے, کچھ بھی نہ ہوتا. ارے مصطفیٰ کے صدقے سب کچھ پیدا کیا گیا. ارے مصطفیٰ اگر عزت چاہتے ہو, رب سے ملنا چاہتے ہو, میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ اور یہی سے تمہیں کامیابی کا راستہ ملے گا, یہی سے تمہیں کامیابی کا راستہ ملے گا. عزیز رسول کی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اب حشر تک کوئی نبی نہیں آئے گا. تمام انبیاء کی شریعتیں آج سے منسوخ تصور ہوگی, صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوگی. ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری کتاب دیں گے. یہ آسمانی ہدایت کی آخری دستاویز ہے. اس کتاب کا ایک ایک حرف دائمی معجزہ بن کر قیامت تک محفوظ و معمور رہے گا. اری شب میلاد وہ سبحانی اور نورانی رات تھی جب کائنات میں مانوی
انقلاب کا آغاز ہوا اور اس ظلمت شب کافور ہوئی اور انوار و تجلیات الہیہ میں نہا گئی۔ نور مجسم اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے تو نور کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پوری کائنات میں موجود ہو گیا۔ اور نوری اجرام جھک جھک کر اس نوری تموج میں اضافہ کر رہے تھے اور فرشتے جھانک جھانک کر اپنی اشتیاق دین اور شوق فراواں کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کب وہ نور کا پیپ کر جلوہ بار ہو اور فرشتوں کی امیری سے لے کر دیدار عام کرائیں اور کائنات کو زیارت کا شرف بخشیں کہ اب حشر تک اس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ہوگی اور اس کی اتباع و اطاعت ہی دنیا میں فلاح اور آخرت میں نجات کی ضامن ہوگی۔ اری شب میلاد ستاروں کا جھکنا، انوار کا چمکنا، عناصر فطرت کا اشتیاق، روح غلمان کا استقبال، محلات شام و بصرہ کا نظرانہ، حضرت آمنہ حضرت آسیہ کی تشریف آوری، جنت اور آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا، مخدومہ کائنات حضرت آمنہ کو دودھ کی طرح سفید مشروب کا پیش کیا جانا اور یہ مشرق و مغرب کے ساتھ خانہ کعبہ کی چھت پر پرچم کا لہرانا سراپا موجودات کا ایک سلسلہ ہے، کوئی استعارہ یا علامت نہیں اور نہ یہ ولادت پاک کی تخیلاتی تصویر کشی ہے۔ ایسا سوچنا مقام ایسا سوچنا اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر نہ ایمان لانے کے مترادف ہے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت قدرت کے مظاہر ہیں، ان کا انکار رب کائنات کی ذات کا انکار ہے۔ ولادت پاک کے حوالے سے موجودات کا ظہور بھی اسی ذات اول و آخر کی رضا و منشا کا مظہر ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس شان و شوکت کے حامل افراد پر ہم افراد کی عمل پر ماحول میں تغیر آ جاتا ہے اور سارا کچھ سارا کچھ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ غصو فرم فرمائے۔ اللہ رب اپنے محبوب علی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔